السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد، اور ہم آج ایک اور نئے اور بڑے معتبر پروگرام کے ساتھ ہمارے علماء کرام جو ہماری شان ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تو یہ پروگرام انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مانسرے ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر کی ایک بڑی عظیم شخصیت موجود ہے، مولانا اسرائیل گڑھنگی صاحب، محمد اسرائیل گڑھنگی صاحب۔ تو یہ بھی کسی پروگرام میں ان سے گڑھنگی کے حوالے سے بھی تعارف ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ مولانا غلام غوث ہزاروی کے حوالے سے، ان کے ساتھ یادیں، ان کی زندگی کے واقعات کے بارے میں مولانا صاحب سے گفتگو ہوگی۔ تو مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے دعا نیوز کو ٹائم دیا، تو ذرا کچھ بتائیے گا، ذرا تھوڑے سے اپنی تفصیل ذرا بتائیے گا آپ، پھر مولانا غلام غوث ہزاروی کی بات۔ محترم المقام ناظرین کرام، ہم مشتاق احمد آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دعا نیوز کی طرف سے تشریف لائے، اور انہوں نے جو عنوان ہمیں دیا اس سوالات کے لیے وہ بہت اچھا ہے، وہ ہے بزرگان دین، اور ان میں پہلا نمبر آج جو آیا ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آزاد صاحب تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 مایہ ناز شاگردوں میں سے تینوں کے میں جو ہے شاگرد ہوں۔ ماشاء ایک اللہ، اچھا آپ ان کے شاگرد ہیں؟ جی، شاگردوں کے شاگرد، اچھا شاگردوں کے شاگرد۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مولانا شفیق الرحمان صاحب ماڑی خنخیل کے امام ہیں، جو پہلے اس کو ماڑی شاہ ولی کہتے تھے، ان کے جو امام صاحب ہیں وہ بھی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تینوں بزرگان دین جو ہیں میرے استاد محترم ہیں، ان سے ابتدائی تعلیم ہم نے حاصل کی، اور سن 84-85 میں حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر اور حضرت مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے دورہ حدیث اور موقوف علیہ کی تعلیم ان کے مدرسہ سے گجرانوالہ میں کرتے ہوئے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ گوشے زندگی کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور اس کے لیے یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، بزرگان دین کے بارے میں بیان کرنا، لکھنا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں لکھنا، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس طرح ہے کہ یہ چمٹیوں کے منہ سے دانے اکٹھے کر کے شکر تیار کرنی، اتنا مشکل ترین کام ہے۔ چونکہ یہ جو اس فن کا ماہر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ویسے ہی بات ہے، ویسے نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے دوسرے کی، اور اس کی زندگی کے وہ پہلو جو اس کو پتہ ہوتا ہے تو یا اللہ کو پھر وہ عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین انسان تھے، بچپن میں بھی بڑے ذہین تھے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور ان کے ساتھیوں میں قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے متمم تھے وہ بھی تھے، یہ ان کے ہم سبق ہیں۔ اچھا مولانا صاحب آپ کی بات یہ دارالعلوم دیوبند جو انڈیا میں، وہاں سے انڈیا میں بر صغیر میں یہ کہا سے وہاں کیسے گئے تھے؟ وہاں اس دور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی طرح لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بر صغیر کے مسلمانوں کے بارے میں ایک بات کہی جائے کہ اہل تجربہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید عرب کے اندر نازل ہوا ہے اور پڑھا اس کو مصریوں نے ہے، کمال کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھا بر صغیر کے علماء نے ہے، اور یہ جس طرح اللہ کے قرآن کو سمجھاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لاتعداد واقعات ہیں، ان میں سے کچھ یادیں جو آئندہ نسلوں کے لیے سبق ہے، اور چونکہ وہ ہزارہ کے تھے لیکن پوری دنیا پہ چھا گئے تھے۔ اچھا یہی مولانا صاحب آپ کی بات معذرت کے ساتھ، اصل میں یہ ذرا میں یہ ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بفا سے سہارنپور تھانہ بون، تو یہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے یہ تقریباً کوئی 1800-1900 یا 2000 کلومیٹر کا ڈسٹینس، میرا خیال ہے اتنا ہوگا۔ تو ناظرین میری تصحیح کر سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور جو مانسر ہے وہ کتنا ڈسٹینس تھے، میرا خیال ہے 2000 ہوگا۔ تو آپ سوچو اس وقت ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی جی، اس وقت کوئی اتنی فیسلٹی بھی نہیں تھی، تو ذرا بتائیے کس تکلیف میں گئے ہوں گے؟ یہ یوں سمجھ لینا کہ اس وقت علماء نے دین جو حاصل کیا ہے یہ پتھروں پہ اور کانٹوں پہ چل کر کے حاصل کیا ہے، اور بغیر
سہولیات کے آج تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی مدارس چلاتے ہیں، ان مدارس میں جو سہولتیں ہم آج بچوں کو دیتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، تو تصور بھی نہیں تھی، تصور بھی نہیں۔ اور اس دور میں بڑی تکلیفیں، مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری محبت اور پیار کی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اگرچہ ان کا وقت ہم نے کم دیکھا ہے، چونکہ وہ ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگوں میں سے تھے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی جب بفا میں بیان کرتے تھے انگریز کے خلاف، اس وقت انگریز کا یہاں طوطی بولتا تھا، تو اس کے خلاف جب بولتے تھے تو یوں سمجھ لینا کہ پہاڑوں کو بھی رلا کر کے رکھ دیتے تھے۔ اور مولانا ہزاروی کے کچھ الفاظ یہ تھے، وہ کہتے تھے ہم انگریزوں کے بھی وفادار نہیں ہیں، ان کو بھی اپنے وطن سے نکالیں گے، اور جو ان کے وفادار ہیں ان کے ساتھ بھی ہم خیرخواہی والا معاملہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں اس لیے ہم بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب دور کا بندہ اور بغیر تحقیق کے بیان کرتا ہے تو ان کے اوپر جو مضامین لوگ لکھتے ہیں تو ان میں سے پہلی بات یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لکھتے ہیں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، وہ دنیا سے پردہ فرما رہا تھا، وہ اس کو چھوڑ کر کے ٹرین کے سفر پہ چلے گئے اور بالاکوٹ کی طرف۔ ٹرین تو اب بھی جو ہے وہاں میں نہیں آ رہی، وہ تو آ رہی ہے حویلیاں تک۔ تو اب ہم نے جب مولانا ہزاروی پہ لکھا تو ہم نے یہ لکھا ان کا ایک بیٹا تھا جو موت کی کشمکش میں تھا، اس کا نام زین العابدین تھا، اور یہ بالاکوٹ کے بڑے بزرگوں میں سے قاضی یونس صاحب اور یہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ اللہ دیتا مرزائیوں کا بڑا مناظر تھا اور بڑا خرناس قسم کا آدمی تھا، اس کے سامنے کوئی عام آدمی بات نہیں کر سکتا تھا، پھنسا لیتا تھا۔ تو مولانا ہزاروی سے کہا کہ حضرت تو ایمان کا مسئلہ ہے، تو حضرت نے بغیر سوچے سمجھے گھر والوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بچہ مر رہا ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر فرض کفایہ یہ جنازہ پڑھنا بچے کا بھی دوسرے کا بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی اور ان کے ساتھ وفاداری فرض عین ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ اور مولانا ہزاروی چوئی اڈے پہ گئے، وہ اس وقت وہاں سے ٹانگوں پہ سوار ہو کر کے آگے جانا پڑتا تھا، تو وہ وہاں تشریف لائے تو اللہ کی قدرت پیچھے سے اطلاع آ گئی کہ زین العابدین دنیا سے چلا گیا۔ یہ بندہ کہہ تو سکتا ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ تو مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، بالاکوٹ میں گئے، وہاں بیان کیا اس وقت کی سواریوں کے مطابق کس طرح وہ وہاں پہنچے۔ اللہ دتا سے جا کر کے کہا، جب گفتگو کی تو اس کو بگایا، وہاں سے ایسے بگایا کہ جیسے کہ شیر جب آتا ہے تو کتا اپنے دم دبا کر کے دم کو نیچے کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ حالت کر کے مولانا غلام غوث ہزاروی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا اور آل ہزارہ کی عظمت کو بھی سامنے رکھا کہ بیٹا بھی اگر دنیا سے جا رہا ہو اور ان کو چھوڑ کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جائیں گے۔ یہ اگلی بات چلتے چلتے کہتے لیتے لے جاؤ۔ انہی کے ساتھیوں میں سے تھے مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروی، یہ بٹگرام کے تھے، جامعہ فرقانیہ راولپنڈی ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، اور یہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہے جس دور میں مولانا غلام غوث ہزاروی قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ ان کا بھی یہ واقعہ ہے کہ تاریخ ختم نبوت میں وہ جیل میں تھے اور ان کا بیٹا جو ہے دنیا سے پردہ فرما گیا، تو ان سے کسی نے کہا کہ آؤ نکالیں، وہاں جنازے پہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکال کر کے جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ فرض کفایہ کر لو، یہ فرض ہے کہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہزارہ کے رہنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کر گئی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لاتعداد واقعات میں ہیں، ان میں سے ایک بات آپ سے اور عرض کی جا رہی ہے۔ مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگ پھر بھی ان کی کمزوریوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو مولانا کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ملاقات کے لیے جانے لگا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی کی ملاقات کروں اور ان کا حال دیکھوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھوسا منڈی کی مسجد میں اوپر چھوٹا سا کمرہ ہے اور وہاں قومی اسمبلی کا ممبر اور روٹی کھا رہا ہے، وہ روٹی بھی کس کے ساتھ تھوڑی سی دال رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا پرانی روٹی، رات کی روٹی جو ہے کھا رہا ہے، اور یہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور یہ ہمارے بفے اور ہزارہ کا ہے۔ اگلی بات کہہ کر کے میں چاہوں گا
کہ آپ حضرات کو اگلی بات کے لیے تڑپانے کے لیے اور مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے محبتیں قائم دائم رکھنے کے لیے ایک اور اللہ والے نے ہمیں واقعہ سنایا اور پھر وہ ہم نے لکھا۔ وہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ جب دشمن دشمنی پہ آتا ہے تو وہ خوف خدا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے مشہور کیا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی کی وفا میں اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، تو یہ آج بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، تو وہ کوٹھی دیکھنے کے لیے تحقیق کے لیے ایک آدمی آیا، تو وہ بندہ کہتا ہے جو بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت طالب علم تھا سکول کا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی کی یہاں کوٹھیاں کہاں کہاں ہیں اور کتنی ہیں؟ مجھ سے پوچھنے لگا، تو میں نے کہا یا نہ مولانا کی یہاں کوٹھی ہے نہ کوٹھا ہے، مولانا صاحب کا یہاں چھوٹا سا کمرہ مکان ہے، اس کے اندر وہ رہتے ہیں اور وہ بھی کچا ہے۔ اور جب مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بھی دلچسپ بات ہے، شدید قسم کی بارش تھی اور اسی کچے مکان کے اندر سے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکالا گیا۔ ان کی زندگی کے لاتعداد واقعات ایسے ہیں جو آئندہ نسلوں کے لیے سبق ہے، اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ مستقل طور پہ کسی مدرسے کے اندر ابتداء میں تو پڑھاتے رہے، بعد میں نہیں پڑھایا، لیکن مولانا صاحب ذہین اتنے تھے کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ان کو لاتعداد کتابیں ٹھیک ٹھاک عبارت کے ساتھ یاد تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جب جمعیت علماء اسلام کا ابتدائی اجلاس ہوا، جس میں پہلے امیر حضرت مولانا احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ کو علماء نے منتخب کیا، تو انہوں نے اپنی عمارت کے لیے شرط لگائی کہ مجھے تم امیر بناتے ہو تو اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری یعنی ناظم اعلیٰ لفظ استعمال ہوتا تھا اس وقت، ناظم اعلیٰ جو ہے مولانا غلام غوث ہزاروی ہوں گے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی کا انتخاب احمد علی لاہوری مفسر قرآن نے کیا، تو پھر لوری مولانا نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور انہوں نے بھی اعتماد کو کمال پہ پہنچایا کہ پھر اس جماعت کو کہاں کہاں پہنچایا، کس طرح انہوں نے کام کیا۔ تو میں آزاد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ کے ایک نیک بندے کے ذکر کے لیے کہا تو میں نے یہ ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے کہ اپنے بزرگوں کے باپ کے متعلقین کا بھی خیال رکھنا، تو میرے بابا جی جب چھوٹے تھے ان کے بیان سنتے تھے، ان کو وہ اپنا استاد کہتے تھے، اور ہمارے اساتذہ کے وہ اساتذہ میں شامل ہیں، تو اس لیے ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو ہم گناہ گاروں پہ بھی اللہ کا فضل ہوگا نا۔ اس لیے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پیٹی ہو ٹماٹروں کی تو وہ بند ہو، تو اس کے اندر جتنے ٹماٹر ہیں جب پیٹی بکتی ہے تو وہ جو خراب ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، تو جب زیادہ کیے جائیں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ بس اسی بات کے اوپر ہم بات کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ اگلے موقع پہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بڑا شکریہ جی۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور اس پروگرام میں مزید بہتری آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں ضرور فیڈ بیک کیجیے گا، اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مولانا صاحب سے اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اسکرین پہ مولانا صاحب کا نمبر آ رہا ہے، تو مولانا صاحب کون سے ٹائم میں آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جی؟ دن کے تو کسی وقت بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کو بندہ مطالعے میں مصروف ہو اور یہ ٹک کر لیں۔ پہلے یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اجازت لے لیں کہ کس وقت جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو میسج کر کے آپ میسج کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور مولانا صاحب اگر ان کو آج کل عشاء کی نماز 7 بجے تک ہو جاتی ہے، تو اگر آپ ان کو 7:30 سے 8:30 بجے کا ٹائم دے دیا کریں۔ ہاں بالکل، 9 بجے تک بھی 10 تک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بس 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان مولانا صاحب کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ جی۔